اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سفر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہمارا پارہ سٹارٹ ہو گیا ہے 2 اور ہماری آیت ہے یہ والی، آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو قد کا مطلب در حقیقت نرا، ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک، یعنی کہ آپ کے چہرے کو اٹھتے ہوئے کہاں؟ بار بار، فی السمائی، آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فلا تو لا فلنولینک، تو جلد ہی ہم پھیر دیں گے کا آپ کو، قبلتا، قبلے کی طرف، تردہا، جس سے آپ راضی ہو یا جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ فولی، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، یعنی کہ مسجد حرم کی طرف، وہی سو، جہاں کہیں بھی، ما کنتم، تم سب ہو، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، مسجد حرم کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور جو دیے گئے ہیں، اوتوا الکتاب، کتاب، لَيَعْلَمُونَ، اور جن کو علم ہے، انہو، تو بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ جو دیے گئے کتاب ہے، یعنی کہ پاس جو آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں علم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما، اور نہیں، اللہ بغافل، غافل، اما یعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جب بیت المقدس کو قبلہ رخ بنا دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پسندیدہ کیا تھا کہ بیت الحرم، یعنی کہ خانہ کعبے کو ہی قبلہ بنایا جائے، اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ حکم کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کب وحی آئے اور کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ہی، فلا نولینک، ضرور ہی ہم پھیر دیں گے کس کی طرف؟ تمہارا رخ اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے، تردہ، یعنی کہ جس سے آپ راضی ہیں۔ لو، اب اپنا رخ مسجد حرم کی سمت کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے بتایا کہ اب جو ہے خانہ کعبہ جو ہے سمت جو ہے چینج ہونے والی، ڈائریکشن جو ہے چینج ہونے والی ہے نماز کی، اور اب اس میں بہت سارے جو اہل کتاب ہیں وہ سوال اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا کہ سوال کون اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنا رخ مسجد حرم کی طرف سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں بھی تم اپنا چہرہ کا رخ نماز پڑھتے ہوئے رکھو، اسی کی طرف رکھا کرو، یعنی کہ اپنا چہرے کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، یعنی کہ انسان کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں، اپنی سمت کرتے ہیں کہ خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ جو کہ قرآن بھی اور اس سے پہلے بھی کتاب دی گئی ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں، کچھ بھی چھوٹا کریں بڑا کریں ذرا سا کریں، اللہ تعالیٰ سارے عملوں کو دیکھنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت باریکی سے ہمیں نوٹس کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ قبلہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، مسجد حرم ہی ہے، یہ عارضی حکم ہے، اور چونکہ بہت بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی وابستہ تھی، اس لیے آپ کی طبی خواہش تھی کہ یہی
کہ اس کی قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے، اور آیات میں اسی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نوٹس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی بات کرتے ہوں گے، نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں ساری چیزیں ہمیں دھیان رکھنی چاہیے، اور جو ایسی باتیں کریں ان لوگوں کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی پھر اتنے ہی گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور سے ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعد مؤخر نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اور اس کی تحقیق کے لیے دیکھیے مولانا حمید الدین فراہی کا رسالہ، یعنی کہ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں وہ کس طرف سمت کر کے نماز پڑھتی تھی، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ جو بیت المقدس جو یہ قبلہ جو ہے مسجد حرم ہی ہوگا۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَلَئِنْ اور در حقیقت، وَلَئِنْ اور اگر آتیتا لے آئے الذین وہ لوگ، یعنی کہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، الذین اوتوا الکتاب، یعنی کہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس آتیتا مطلب لے آؤ ہر قسم کے، بکلی مطلب تمام چیزیں، آیات نشانیاں، ماں نہیں تبھی وہ پیروی کریں گے قبلتہم تمہارے قبلے کی، قبلتا کا آپ کے قبلے کی۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جن کے دل میں روگ ہوتا ہے، یہ جو بالکل کٹر ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے ہی نہیں، اس قرآن کو نہیں مانیں گے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کے نشانے لے آؤ تب بھی یہ تمہارے پر قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما اور نہیں انتا تم بالتبین پیروی کرو قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں بعدہم بالتابین قبلۃ بعدن اور نہ ہی ان میں کے بعد جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرتے ہیں، قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ اور اگر تبعتا تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم یعنی کہ قرآن، انک بے شک لذا لمن الظالمین بے شک آپ کس میں سے ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اب کون سے لوگ؟ ہم سے پہلے کسے دی گئی تھی کتاب؟ یہودیوں کو دی گئی تھی، کرسچنس کو دی گئی تھی۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کے نشانے لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اب کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہر بات ان کی جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کے بارے میں ہر نبی نے آ کر بتایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے بتایا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو تمام جہانوں پر جن کی حکومت ہوگی، اور جو جس کو، اور کیونکہ بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا، نبی اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے آتے تھے، لیکن ایک ایسے نبی آئیں گے جو قیامت تک کے لیے نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ تھم جائے گا۔ ان کی نشانیاں تھی کہ ایسے ایسے اس وقت میں وہ ظاہر ہوں گے، یہ ساری چیزیں تھی، تو ان کو پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ، یعنی کہ ان کی تورات سے بھی بتا دو، انجیل سے بھی بتا دو کہ تمہارے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت اللہ خانہ کعبے کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہر بات کو جھٹلائیں گے، منع کریں گے اور نہیں مانیں گے، تو وہ کس کی پیروی نہیں کریں گے؟ آپ کے قبلے کی، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کے پر عمل کرنے والے ہو، اور نہ ہی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس چیز کی وہ پیروی کرتے ہیں تم بھی اس چیز کی پیروی نہیں کرنے والے۔ اب دیکھیے کرسچن جو ہے کروس ڈالتے ہیں گلے میں، وہ جو ہے اپنا ڈرنک کرتے ہیں اپنی جہاں وہ مانتے ہیں جس چیز کو، ان کا ایک جوس کا الگ انہوں نے اپنا ایک دیوار سے کو اپنا وہ بنا رکھا ہے، وہاں جا کے
بیت المقدس یہ سب چیزیں یہ کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں. تو ان کا الگ سمت ہے، ان کی عبادتوں کے الگ طریقے ہیں. ہر کوئی ہے اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. اب یہ غیر مسلم ہے، یہ نان مسلم ہو گئے، ان کی عبادت کے طریقے الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ ہی تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، یعنی کہ جو ان کی عبادتوں کے طریقے ہیں تم بھی ان پر عمل نہیں کرنے والے. یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے. اب دیکھیں جوز جو ہے وہ کرسچنس کی طرح عبادت نہیں کرتے، کرسچن جو ہے جوز کی طرح نہیں عبادت کرتے، اور مشرکین جو ہے ان دونوں کی طرح عبادت نہیں کرتے. سب نے اپنے الگ الگ کیا بنا رکھی، ڈائریکشن بنا رکھی ہے، اپنے الگ الگ عبادتوں کے طریقے بنا رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے اپنے طریقے گھڑ لیے، اپنے اپنے طریقے انہوں نے خود ایجاد کر لیے، بنا لیے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں کہ اب انہوں نے سب نے جو ہے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے. کوئی پوپ کے آگے کوئی سارا کچھ مان لیتا ہے، کوئی جو ہے پنڈت وغیرہ ہو، یہ سب چیزیں اپنے اپنے انہوں نے طریقے بتا رکھے ہیں کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے طریقے بنا لیے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جو تم نے اب کسی کو خوش کرنے کے لیے، اب کوئی ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایسی چیز کر لیں گے، آپ جو ہے بیت المقدس کو پھر سے قبلہ کی اس کی طرف نماز رک کر کے پڑھنے لگ جائیے، یا جو ہے آپ اس والے حکم کو اللہ تعالیٰ کے نہ مانیں اور جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھیں، یا پھر اس کو گل فیل ہو اچھا پہلے تو بیت الحرم تھا، پہلے تو بیت المقدس تھا، بیت الحرم کی طرف نماز کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اگر جو ہم نے کسی کی بھی ان میں سے پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر جو تم نے کسی کو بھی خوش کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا اب نماز کس کی طرف رک کر کے پڑھنی ہے، اگر جو اس کے علاوہ تم نے چاہا کہ میں اسے خوش کر لوں، اسے خوش کر لوں، اسے خوش کر لوں، تو کیا ہو، کسی کی بھی اتباع کی خواہشات کی ہم بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کھلا قرآن بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی ہے، ساری ہم ڈیٹیلنگ میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کی طرف رک کر کے پڑھتے تھے، اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت احترام ہے، عزت ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس علم آ گیا، انکا اذا لمن الظالمین، اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی طریقوں کو اپنایا تو بے شک تم کس میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. ظلم کرنے والا کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یا تو بہت زیادہ بڑھا دینا یا بہت زیادہ نیچے گھٹا دینا. اب یہ کام کون کرتے ہیں، کرسچنس نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اور بہت سے نے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. تو کیا ہے، یہ تو ظلم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور تم نے ان کے طریقوں کی پیروی کی. تو تمہیں کس کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول جن نے جو بتا دیا طریقہ، قرآن نے جو ہمیں بتا دیا اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کو جاننا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تو ہم چاہے، اب دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہم کہیں بھی ہوں کیوں ہماری ڈائریکشن خانہ کعبہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم ہے جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ جو ہے کس کی طرف رکھو، تمہیں خانہ کعبے کی طرف رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اور بھی آیت آئیں گی، اس سے آگے کنیکٹڈ بہت ساری آیتیں آئیں گی کہ وہ تو ہم انشاءاللہ آگے کا پڑھیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا. جزاک اللہ خیرن کثیر. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہمیں جو ہے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.